اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عباس شاد آپ کی خدمت میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پیش نظر مضمون صباح الدین عبد الرحمن صاحب کا اسلامی ریاست کا تصور ہے۔ یہ ان کا وہ مقالہ ہے جو بمبئی کی مجلس اخوان الصفا کے ایک سیمینار میں 5 اپریل 1980 کو پیش کیا گیا۔ سیمینار کا موضوع تھا اسلام اور عصر جدید۔ بعد ازاں جولائی 1980 کو یہ ان کا مقالہ معارف میں شائع ہوا۔ فاضل مقالہ نگار اپنے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کی جو حکومت قائم ہوئی تو اس کا مطالعہ کرنے والے کچھ تو اس کو مذہبی، کچھ جمہوری، کچھ دستوری اور کچھ اس کو زعیمی یعنی آمرانہ اور کچھ اشتراکی کہتے ہیں۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس کی تعبیر کرنے لگتا ہے۔ یہ حکومت مذہبی ضرور تھی مگر اوتاری یعنی تھیوکریسی کی نہ تھی۔ اس کا خلیفہ نہ خدا کا اوتار تھا، نہ خدا کا مظہر سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی خدا سے براہ راست احکام پاتا تھا۔ اس میں کوئی خدائی تقدیس نہ تھی، وہ محض ایک انسان تھا جو انتخاب کے ذریعے سے سربراہی کے لیے مامور ہوتا تھا، مگر حکومت کے حقوق اور فوائد میں امت کے عام افراد سے اس کو کوئی تفوق حاصل نہ تھا۔ اس لحاظ سے یہ حکومت جمہوری حکومت بھی تھی۔ وہ ارباب شورا اور اہل حل و عقد سے مشورہ بھی کرتا رہتا تھا، اس لیے اس میں دستوری حکومت کا رنگ بھی تھا، لیکن اس کے ہر جائز حکم اور ثوابدید پر بے چوں چرا عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے وقت کی قوت آمرہ بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس حکومت میں مذہبی، دستوری، جمہوری اور زعیمی کے فضائل تو ضرور تھے مگر وہ ان کے قباحِ اور مصالب سے بالکل خالی تھی۔ اس لیے یہ ایک آئیڈیل حکومت قرار دی جا سکتی ہے اور اس کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ مگر عموماً کہا جاتا ہے کہ ایسی حکومت صرف 30 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد جتنی حکومتیں قائم ہوتی گئیں وہ خاندانی تھیں۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ اسلامی حکومتیں نہ تھیں؟ اگر وہ اسلامی حکومتیں نہ تھیں تو کیا مسلمانوں کی حکومتیں بھی نہ تھیں؟ کیا ان میں اسلامی قوانین وغیرہ رائج نہ رہے؟ اور اگر ان میں اسلامی قوانین اور شعار کی بالادستی رہی تو پھر ان کو اسلامی حکومتیں کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ ہماری سیاسی تاریخ یا سیاسی ورثہ میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خلفاء راشدین کا جو انتخاب ہوا تو کیا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت کے مطابق تھا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے سربراہ کے انتخاب کے سلسلہ میں کوئی واضح ہدایت نہیں فرمائی۔ یہاں حکمرانی کی ساری باتیں تو ملتی ہیں مگر حکومت کے طرز اور تشکیل کی کوئی واضح ہدایت نہیں ملتی۔ آپ نے ہر شعبہ زندگی کو جزوی باتوں کی واضح تعلیم تو دی مگر طرز حکومت اور اس کی تشکیل کو بالکل غیر واضح چھوڑ دیا۔ اس لیے گزشتہ 1400 سال سے اس کی کوئی ایسی متعین شکل مرتب نہیں ہو سکی جو ہر اسلامی ملک میں یکساں طور پر مروج ہو۔ اس کی وجہ بظاہر تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ حکومت جغرافیائی حالات اور زمانے کے تحت بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے ایک ملک یا ایک زمانے کا طرز حکومت دوسرے ملک اور دوسرے زمانے کے لیے ضروری نہیں کہ مفید اور موزوں ہو۔ اسلام ایک عالمگیر اور دائمی مذہب ہے جو ہر ملک اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس لیے طرز حکومت اور اس کی تشکیل کا غیر واضح رہنا ہی مناسب ہے کہ جب جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق حکومت بنا لی جائے۔ مگر حکومت کے لیے کچھ بنیادی باتیں ایسی ہیں جو ہر زمانے، ہر ملک اور ہر ماحول کے لیے لازمی ہیں۔ ان کی وضاحت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، جو ایسی اعلیٰ سیاسی تعلیمات ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ حکومت کا سربراہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ حاکمیت پر ایمان رکھتا ہو،
یعنی دنیا کی سرزمین اور اس سرزمین کا خواہ کوئی خطہ یا ملک ہو، اس کا حاکم اعلیٰ علی الاطلاق اور شہنشاہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ اپنے آپ کو ملک الناس، الملک القدوس السلام کہتا ہے۔ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ ہی ہر سلطنت کا مالک ہے، جس کو چاہے سلطنت دے۔ اس لیے قانون اور حکم بھی اسی کا ہوا۔ دوسرے حکمرانوں کا حکم اسی وقت مانا جائے جب وہ عین حکم الہی ہو یا اس پر مبنی ہو، یا کم از کم اس کے مخالف نہ ہو۔ اس کے بعد کسی کیسر و کسرا یا کسی آمر مطلق العنان حاکم کے پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور نہ سلطنت یا حکومت کسی کی ملکیت ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ رائی اور رعایا کی تفریق بھی نہیں رہتی۔ ایک شہنشاہ ارض و سما کے آگے سارے بندے یا تو اس کے خوف یا اس کی اطاعت گزاری کی خاطر سر افگندہ رہتے ہیں۔ یہ سر افگندگی انسانی قوانین سے پیدا نہیں ہوتی۔ خدا کے قوانین کو ماننے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اس میں ابدیت ہوتی ہے۔ مثلا خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ گرم چیز گرم اور ٹھنڈی چیز ٹھنڈی رہے گی، تو کسی زمانے میں آگ برف نہیں بن سکتی اور برف آگ نہیں ہو سکتی۔ خدا نے چاند اور سورج کی جو گردش مقرر کی ہے وہ برابر سے ہے اور برابر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تو خدا کے قانون میں کوئی عدل بدل نہیں پائے گا۔ اسی طرح خدا کا یہ قانون ہے کہ نیکی بدی نہیں بن سکتی اور بدی نیکی نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح اس کا قانون یہ ہے کہ کسی حال میں جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، دوسروں کے حقوق کو غصب نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، دوسروں کی عزت اور آبرو کو داغ نہ لگاؤ، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو، حق کے قانون کے بغیر کسی عورت پر تصرف نہ کرو، کسی کے جائیداد اور ملکیت پر ناجائز قبضہ نہ کرو، لین دین میں طرفین کی رضامندی کا خیال رکھو، لڑائی اور جھگڑے کے اسباب کی روک تھام کرو اور اخلاق سوز حرکات کی بندش کرو، زمین سے فتنہ و فساد کا انسداد کرو، اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف اور امن و اطمینان کا خیال کرو، لوگوں کے درمیان نزاع اور فریب کی روک تھام کرو۔ وہ قوانین ہیں جن میں ابدیت ہے، اور یہ سارے بندوں کے لیے بنائے گئے ہیں، چاہے کالے ہوں یا گورے ہوں، یورپی ہوں یا ایشیائی، یا کسی مذہب کے بھی پیروکار ہوں، سب کے لیے یکساں اور برابر ہیں۔ خود خدا کہتا ہے کہ خدا کے نافرمانوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد نہ رہے اور سب حکم اللہ کا ہو جائے۔ پھر اسلام جب اس کی تعلیم دیتا ہے کہ حکومت یا اس کا سربراہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قوانین کا پابند ہو، تو اس میں کہاں سے نقص پیدا ہوتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قابل عمل نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین اس لیے ہیں کہ دنیا میں فساد نہ ہو، تو پھر ان قوانین پر عمل کرنے میں کیوں پس و پیش ہو؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حکومت اور مذہب دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دو علیحدہ چیزیں تو اس وقت ہو سکتی جب حکومت کا نصب العین کچھ اور ہو اور مذہب کا مقصد کچھ اور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ یہ گویا اس کی تعلیم ہے کہ کیسر اور خدا دو متوازی قوتیں ہیں، ایک کا حکم دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ یعنی اگر خدا عدل باہمی محبت اور انسانی ہمدردی، اخلاص اور تعلیم دے کر دنیا سے فساد مٹانا چاہتا ہے، تو کیا یہ تعلیم قیصر اور اس کی حکومت میں نہ ملے گی؟ کیا اس سے وہ خالی اور عاری ہے؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ حکومت کا سربراہ خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کی سب سے بڑی عبادت رعایا کی خدمت، ان کے معاملات کی دادگری اور ان کے کاموں کی نگرانی ہے۔ تو کیا مذہب کو حکومت سے اس لیے دور رکھا جائے کہ اس کا سربراہ فاسق ہو، فاجر ہو، عیاش ہو، شرابی ہو؟ وہ رعایا کی خدمت، ان کے معاملات کی دادگری اور ان کے کاموں کی نگرانی سے بے نیاز ہو؟
قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم تو دیا گیا تھا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام یا حاکم ضرورت مندوں سے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت آسمان کا دروازہ بند کر لے گا۔ بحوالہ ترمذی۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ بحوالہ سورہ نساء۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کسی رعیت کا نگران بنائے اور وہ اس کی خیرخواہی پوری نہ کرے تو وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے شک انصاف کرنے والے حکام اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر اس کے دائیں ہاتھ پر ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ بے شبہ سب لوگوں سے خدا کو محبوب اور خدا سے قریب امام عادل ہوگا، اور خدا کے نزدیک سب مبغوض اور خدا سے دور وہ امام ہوگا جو ظالم ہو۔ یہ آیتیں اور حدیث اسلامی حکومت کے آئین کے باب میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا حکومت ایسی چیزوں پر عمل کرنا پسند نہیں کرتی جو مذہب سے وحشت کھاتی ہے؟ پھر مذہب انسان کو اتنے حقوق دیتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس نے دریاؤں، کشتیوں اور نہروں کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسانیت کو بلند سے بلند مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کے اندر سیاسی، اخلاقی، دنیاوی اور دینی ساری باتیں ہیں۔ حکومت کیا انسان کو اس سے بھی بلند تر درجہ تک پہنچا سکتی ہے، جو یقین کرتی ہے کہ حکومت اور مذہب کو الگ الگ خانے میں رکھو؟ حکومت ہوتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی موقع پر کسی سے جنگ بھی کرنا ہوتی ہے۔ اسلام میں لڑائیوں کے لڑنے کے جو ضوابط و قوانین مرتب کیے گئے ہیں ان پر انسانیت فخر کر سکتی ہے۔ کلام پاک میں ہے کہ زیادتی کرنے والوں سے لڑائی لڑی جائے، جو لوگ دین کے بارے میں لڑیں ان سے بھی لڑائی کی جائے، جو لوگ گھروں سے نکال کر باہر کریں ان سے اور ان کی مدد کرنے والوں سے بھی جنگ کی جائے۔ جنگ کے زمانہ یا صلح کے بعد زمینوں، فصلوں اور نسلوں کو تباہ کر دینا کسی حال میں جائز نہیں۔ دشمن اگر صلح کے لیے جھکیں تو ان سے صلح کر لی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم پر فوج روانہ فرماتے تو سردار فوج کو جو احکام دیتے ان میں ایک لازمی حکم یہ ہوتا کہ کسی بوڑھے، کسی بچے یا کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ نے یہ منادی کر رکھی تھی کہ جنگ کے موقع پر جو دوسروں کے گھروں میں جا کر وہاں کے رہنے والوں کو تنگ کرے یا لوٹ مار کرے تو اس کا جہاد قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص محض لوٹ مار کرنے یا مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر جہاد کرتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے۔ آپ نے مقتولوں کا سر کاٹ کر گشت کرانے یا دشمن کو گرفتار کر کے کسی چیز سے باندھ کر تیروں کا نشانہ بنانے یا تلوار سے قتل کرنے کی سخت ممانعت کی۔ آپ نے یہ بھی ہدایت کی کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوں ان پر احسان کیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ ایک بار چند قیدیوں کے قتل کیے جانے کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں مرغ کو بھی اس طرح مارنا جائز نہیں رکھتا۔ ایک بار ایک قیدی آپ کے پاس لایا گیا، وہ آپ کے خلاف آتشی تقریریں کیا کرتا تھا۔ جب وہ قیدی بنا کر لایا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے دانت توڑوا دوں تو اللہ تعالیٰ میرے دانت توڑ دے گا، اگرچہ میں نبی ہوں۔ بحوالہ سیرت ابن حشام۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔
آپ نے قیدیوں کو صحابیوں کے حوالے یہ کہہ کر کیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین خود کھجوریں کھا لیتے لیکن قیدیوں کو پورا کھانا کھلاتے۔ حنین کی جنگ کے 6000 قیدیوں کو آپ نے کپڑے کے 6000 جوڑے دیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ معاہدہ کا پیغام لے کر کوئی قاصد آئے تو اس کی جان کی پوری حفاظت کی جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ دشمنوں سے معاہدہ کی پابندی ہر حال میں کی جائے۔ ہاں، اگر دشمن معاہدہ کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے۔ آپ کا یہ بھی حکم تھا کہ جب قیدی اور مفتوح علاقے کے لوگ اطاعت قبول کر لیں تو کوئی ان پر حملہ نہ کرے بلکہ ان کی پوری مدافعت کی جائے، ان کو ان کے مذہب سے برگشتہ نہ کیا جائے، ان کی جان، ان کی عزت، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کے قافلے اور تجارت کے کارواں کو محفوظ رکھا جائے، ان کی زمین انہی کے پاس رہے، جو چیزیں ان کے قبضے میں ہوں بحال رکھی جائیں، ان کے پادری، رہبان اور پجاری ان کے عہدوں سے برطرف نہ کیے جائیں، صلیبوں اور مورتیوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان سے عشر نہ لیا جائے، ان کے حقوق زائل نہ کیے جائیں۔ بحوالہ فتوح البلدان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کا عملی نمونہ نجران کے عیسائیوں سے حسن سلوک کر کے پیش کیا۔ سن 7 ہجری میں پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگیں آ گیا تو نجران کے عیسائیوں کو یہ حقوق دیے کہ نجران اور اس کے اطراف کے باشندوں کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی زمینیں، ان کے اموال، ان کے حاضر و غائب، ان کے قافلے، ان کے سفراء، ان کی عورتیں اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا اور نہ ان کے حقوق میں سے کسی حق میں دست اندازی کی جائے گی اور نہ مورتیں بگاڑی جائیں گی۔ کوئی اسقف اپنی پوزیشن، کوئی راہب اپنی رہبانیت اور کنبہ کا کوئی منتظم اپنے عہدے سے نہ ہٹایا جائے گا، اور جو کچھ بھی کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے اسی طرح سے رہے گا۔ ان کی زمانہ جاہلیت کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا، ان سے نہ قومی خدمت لی جائے گی اور نہ ان پر عشر لگایا جائے گا، اور نہ اسلامی فوج ان کی زمین کو پامال کرے گی، اور ان میں سے جو شخص کسی حق کا مطالبہ کرے گا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ بحوالہ فتوح البلدان۔ کیا اس سے بہتر جنگ و صلح کے قوانین آج کل کی اقوام متحدہ کی مجلس پیش کر سکتی ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی مذہبی ہدایات ہیں۔ اگر ایسی مذہبی ہدایات کو حکومت سے علیحدہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ حکومت ایسی ہدایات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ چاہتی ہے کہ مذہبی احکام سے بالا تر ہو کر جنگ و صلح کے موقع پر جو چاہے کرے۔ نکتہ چین اور رخین مذہب کے نام پر لڑی جانے والی لڑائیوں میں بہت کچھ کیڑے نکال سکتے ہیں، مگر جمہوریت، قومیت، اشتراکیت اور اجتماعیت کے نام پر جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان میں سے کہیں زیادہ کیڑے نکالے جا سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کی جمہوری اور متمدن دنیا میں 2 ایسی لڑائیاں لڑی گئیں جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ انسانی خون کا سمندر بہایا گیا، انسان لنگڑے، لولے اور اندھے ہوئے، شہروں کی عمارتیں، عبادت گاہیں اور شفا خانے تباہ ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، اتنی ہی تعداد میں بچے یتیم ہوئے، دنیا میں اقتصادی بدحالی آئی۔ جنگ کے بعد جب صلح نامہ پر دستخط ہوئے تو ملکوں کے حصے بکھرے کیے گئے، لاکھوں آدمی گھر سے بے گھر ہوئے، بعض ممالک کے گلوں میں سامراجیت کی غلامی کا طوق ڈالا گیا، ان کے باشندوں کے ساتھ تحقیر امیز سلوک کیا گیا، ان کے ضمیر، زبان اور مذہب کی آزادی پر پابندی عائد کی گئی، ان کے ملکوں کی دولت سے سامراجیت کے خزانوں کو پر کیا گیا۔ پھر بھی ان لڑائیوں کے فاتحوں کے کارنامے زرعی قرار دے کر ان پر بے شمار کتابیں قلم بند کی جا رہی ہیں۔ پھر جمہوریت کے علمبرداروں اور مذہب کو حکومت سے علیحدہ رکھنے والوں ہی نے مراکش، الجزائر، شام، مصر، عراق، یمن وغیرہ کو غلام بنائے رکھا۔ انگلستان کو اپنی جمہوریت پر بڑا ناز ہے، لیکن انہی ناز کرنے والوں نے اپنی سامراجی جذبہ کو تسکین دینے کی خاطر امریکہ، کینیڈا، ہندوستان، عدن،
روڈیشیا اور جنوبی افریقہ کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا اور فخر کرتا رہا کہ اس کی امپائر میں آفتاب غروب نہیں ہوتا۔ ہالینڈ محض زر اندوزی کی خاطر انڈونیشیا کو اپنی گرفت میں لے آیا۔ پرتگال اپنی آبادی کی مادی خوشحالی کے لیے ایشیا افریقہ کے علاقوں پر بیجا تسلط اور قبضہ جما کر اپنی توسیع پسندی پر ناجائز ناز کرتا رہا۔ امریکہ نے جمہوریت کے نام پر 70 لاکھ ٹن سے زیادہ ہلاکت آفرین اور زہریلے بم گرائے۔ ویتنام میں کمیونزم کے نام پر 25 برس تک انسانی خون سے ہولی کھیلی گئی اور اسی نام پر مشرقی یورپ اور مشرقی جرمنی کو جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ برلن کے بیچ شہر میں دیوار کھڑی کی گئی کہ اس شہر اور ملک کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے روکا جائے، اور ابھی حال ہی میں افغانستان کی 1 کروڑ 12 لاکھ کی آبادی کے لیے 1 لاکھ فوج بھیجی گئی اور 10 لاکھ افغانیوں کو بے گھر کیا گیا۔ سامعین محترم، یہ مقالہ 1980 میں پیش کیا گیا۔ مصنف نے سرمایہ داری اور اشتراکیت کی تاریخ کے حوالے سے آج سے 40 سال قبل کے تناظر میں اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ 1980 کے بعد ان 40 سالوں میں ان نظاموں، خصوصاً سرمایہ داری نظام نے جس طرح سے انسانیت پر ظلم ڈھائے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ آگے فاضل مقالہ نگار کہتے ہیں کہ یہ ان حکومتوں کے کارنامے ہیں جو اسی پر یقین رکھتی ہیں کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اوپر کے تمام ہدیے ان قیصروں کو دیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے یہاں یہ بورڈ لگا رکھا ہے کہ خدا کو بلا اجازت اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہنا کہ مذہب سے سیاست خراب نہیں ہوتی، مگر جب مذہب میں سیاست کسی مسلط سے داخل کر دی جاتی ہے تو مذہب اور سیاست دونوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیاست سے مذہب کو دور رکھ کر انسانی آبادی کو مصیبت و ہلاکت، خون ریزی، قتل و غارت گری، معاشی بدحالی اور حتیٰ کہ معاشرتی زبوں حالی اور پراگندگی سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ 20ویں صدی کی تاریخ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر اسلام کی ان بنیادی باتوں پر جن کا ذکر اوپر کیا گیا تجربہ کر کے تھوڑے دنوں کے لیے دیکھ لیا جائے تو کیا عجب کہ انسان کی فلاح و بہبود کا سامان نہ ہو جائے۔ یہ کہنے میں تامل نہیں کہ مسلمانوں کے جن حکمرانوں نے اسلام کے مذکورہ بالا بنیادی باتوں پر عمل نہیں کیا تو یہ ان کی خاندانی یا اس علاقے کے مسلمانوں کی حکومتیں تو ضرور ہیں، مگر وہ اسلامی حکومتیں نہیں کہی جا سکتیں۔ اور اگر اب بھی ان بنیادی باتوں پر عمل کر کے کوئی حکومت قائم کی جاتی ہے تو اس کی نوعیت خواہ بادشاہت کی ہو یا عوامی جمہوریت کی ہو، وہ اسلامی حکومت کہی جا سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ ان تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی حکومت کو آئیڈیل بناتا ہے تو وہ جمہوریت کے ان نمائندوں سے بہتر ہے جو ظالم، فاسق، فاجر، عیاش، شرابی اور رند ہوں، لیکن ان کو حکومت کرنے کا حق صرف اس لیے ہو کہ عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آئے ہیں۔ آخر میں پھر یہ کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت کا کوئی نظام اسلامی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے تو اس کو کسی حال میں بھی اسلامی حکومت نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی بات کو اب سے 68 برس پہلے اپنے مؤثر انداز بیاں میں اس طرح کہا تھا: اگر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک نہایت آزادانہ سیاسی پالیسی تیار کر لی، کانگریس سے بھی بہتر ایک پروگرام ان کے ہاتھ میں ہو، آئرلینڈ کی حکومت طلبوں سے بھی بڑھ کر جوش اور سرگرمی پیدا کر لی، سیاست میں وہ اثر ترے پا غرق ہو گئے، ان کا ہر فرد گلیڈ سٹون اور مارلے ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اگر انہوں نے اپنے معتقدات اور اعمال کے اندر اسلام کی عملی روح پیدا نہ کی، اپنے تئیں دین الہی کی سلطنت کے ماتحت داخل نہ کیا اور خشیت الہی اور زاد تقوی سے محروم رہے، تو میں اس یقین کی لازوال طاقت کے ساتھ جس میں کبھی موت اور شکست نہیں، اس بصیرت الہی کے ساتھ جس میں کبھی تزلزل اور تذبذب نہیں، اثر تپاس صدائے ربانی بن کر لکھتا ہوں کہ اگر آگ جلاتی ہے اور پانی ڈبوتا ہے، اگر آفتاب مشرق سے نمودار ہوتا ہے اور مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، اگر مچھلی خشکی میں اور پرندے دریا میں نہیں رہ سکتے، اگر قوائے فطریہ اور نوامی سے طبیعہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی
اور اگر یہ سچ ہے کہ 2 اور 2 5 نہیں بلکہ ہمیشہ 4 ہوتے ہیں تو یہ کبھی نہ مٹنے والی صداقت صفحہ کائنات پر نقش سنگی ہے کہ مسلمانوں کی یہ تمام بڑی سیاسی ہنگامہ آرائیاں تعلیم و تربیت کا غوغۂ معاشر خیز اور سیاسی پالیسی کے تغیر و تبدل کا ہیجان ایک لمحے، ایک دقیقے اور ایک عشرۂ دقیقہ تک کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ بحوالہ الہلال 1912۔ سامعین محترم، یہ مقالہ آپ نے سنا، اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔